سال یہاں پہ تھنک فیسٹ کرتے ہیں تو ہر سال ویسے بھی میں آتا ہوں. سو اٹس جوائے ٹو بی بیک. جو آج کا ٹاپک ہے وہ گورننس اینڈ ڈیولوشن کا ہے کہ کیا مقصد یہ ہے کہ کیا ڈیولوشن ہونی چاہیے پاکستان میں اور گورننس کے لیے، بہتر گورننس کے لیے. تو انگریزی کی انگریزی میں کہتے ہیں کہ if it ain't broke don't fix it، کہ اگر کوئی چیز ٹھیک ٹھاک ہے، ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، صحیح چل رہی ہے تو کس کو فکس کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اگر پاکستان میں حکمرانی اتنی اچھی چل رہی ہے جتنی کہ پنجاب کے مال روڈ پہ نظر آتی ہے، لاہور کے ہر طرف تصاویر الحمدللہ، تو پھر کچھ بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم تو اب دنیا بھی فتح کر چکے ہیں اور ہر چیز تو کر چکے ہیں، تو پھر آپ کو ڈیولوشن کی ضرورت نہیں ہے یا گورننس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. لیکن اگر تبدیلی کی ضرورت ہے، چیزیں صحیح نہیں ہیں، گورننس ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ کو کچھ تبدیلی لانی پڑے گی. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ تبدیلی ڈیولوشن ہو، کچھ اور بھی تبدیلی لا سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ مقدمہ آپ کو پیش کروں گا وہ یہ کہ پاکستان صحیح نہیں چل رہا ہے اور بہت عرصے سے نہیں چلا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اسٹرکچرل ریزنز ہیں، میں ان کی بات کروں گا. اور جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ کہ ہماری جب تک ہم سگنیفیکنٹ ڈیولوشن نہیں کریں گے اور ریئل پاور نیچے تک ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے، پاکستان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو پہلے تو مجھے میرا جو سیڈ جاب ہے وہ آپ سب کو بتانا ہے. تھینک یو یعقوب، تھینک یو سو مچ. وہ آپ سب کو یہ بتانا ہے، جیسے کہ ایز اف آپ کو نہیں پتا، لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان اچھا نہیں چل رہا. اور پاکستان نہ صرف اب اچھا نہیں چل رہا بلکہ کئی سالوں سے اچھا نہیں چل رہا، بلکہ کئی دہائیوں سے اچھا نہیں چل رہا. اور جو افسوس کی بات ہے شاید وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک پرٹیکولر سیاستدان یا ایک پرٹیکولر فوجی لیڈر جو ہے وہ قابل نہیں ہے تو اس کی وجہ سے اچھا نہیں چلا. پاکستان سسٹمکلی اچھا نہیں چل رہا. ہم چہرے بدل رہے ہیں لیکن ہم نے ترقی نہیں دیکھی پاکستان میں. ہم اگر کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں تو ہم کو لگتا ہے نہیں ہماری سیاسی جماعت نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن اگر ایمان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے آدمی سے بات کرے اور شماریات دیکھے، اسٹیٹسٹکس دیکھے، تو یو ہیو ٹو ایڈمٹ کہ پاکستان از ناٹ ڈوئنگ ویل. اب یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ایک UNDP جمع کرتا ہے. UNDP از یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام، اور ان کا ایک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہوتا ہے جس میں وہ 3 چیزیں دیکھتے ہیں: تعلیم، صحت اور انکم. کہ ہماری اس کو کیا ہو رہا ہے، ہماری آمدن کو کیا ہو رہا ہے اوسطاً، ہماری صحت کو کیا ہو رہا ہے، اور ہماری تعلیم کو کیا ہو رہا ہے. اور آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں کوریلیٹ کرتی ہیں، تعلیم اور صحت انکم سے. کہ اگر آپ ادر تھنگس بینگ ایکول، جس کو اکانومسٹ کہتے ہیں، کہ اگر آپ کسی شخص کی اس کی آمدن بڑھاتے رہیں گے تو اس کی بچوں کی تعلیم، اس کے گھر والوں کی صحت شاید بہتر ہوتی رہتی ہے، ایوریج پہ بہتر ہوتی رہتی ہے، اور بڑا اچھا کوریلیشن ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بچے اچھی کالجوں میں، اسکولوں میں جاتے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، بالکل نہیں ہوتے، وہ ایوریج پہ اتنے ہی ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ والدین کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو والدین ان کو اچھی اسکولیں، کالجوں میں بھیج دیتے ہیں. سو یہ کوریلیٹڈ ہوتا ہے انکم کے ساتھ. لیکن بہرحال یہ 3 اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں، اور 3 اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ 168 نمبر پہ آتی ہے 193 ممالک میں. 168 نمبر پہ آئے ہم 193 ممالک میں. جیسے ہی آپ کو ایسے ہی انٹرسٹنگلی بتا دوں کہ پاکستان سے جو 2 پہلے ملک تھے، یعنی کہ 167 اور 166 اور 67 پہ، وہ لیسوتھو اور سینیگال تھے. تو اور ہم سے جو 2 برے تھے میرے خیال سے وہ ہم سے 2 برے بھی، کوئی گیمبیا تھا اور کوئی افریقہ کے ہی ملک تھے. تو پاکستان کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ ساؤتھ ایشیا کی کنٹریز، بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، نیپال، سری لنکا کے مقابلے میں نہیں آتا ہے، ساؤتھ ایشیا میں نہیں آتا ہے. ہم سب سہارن افریقہ کی ایوریج پہ جاتے ہیں. ہم سب سہارن افریقہ کے اچھے ممالک میں نہیں ہوتے، ان کی ایوریج پہ ہوتے ہیں. تو ہمارا جو جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ پاکستان کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس 6 پوائنٹ گر گیا اس 2019 سے.
اب ایسے ہی آپ کو بتانے کے لیے کہ 6 پوائنٹ گرنا کتنی بڑی بات ہے کہ یمن جہاں پہ خانہ جنگی چل رہی ہے اس کا 4 پوائنٹ گرا ہے. یمن کے اندر خانہ جنگی چل رہی ہے وہاں 4 پوائنٹ گرا ہے, ہمارا 6 پوائنٹ انڈیکس گرا ہے 2019 سے. اور ون ریزن اس لیے گر گیا ہے کہ یہ حکومت تو ہماری کبھی بھی بہت سروسز اچھی نہیں دیتی تھی, نہ اچھی کبھی تعلیم دی ہے نہ اچھی کبھی صحت دی ہے. ہماری حکومت نے کبھی ڈیلیور نہیں کیا ہے. یہ جو عمرانی معاہدہ حکومت اور ہمارا ہے کہ جس کے اندر, اور ہمارا آپس میں ہے کہ جس کے اندر ہم اگر حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں تو حکومت ہم کو کچھ ڈیلیور کرتی ہے, اگر ہم غریب ہیں تو ہمارے بچوں کو تعلیم اور صحت دے گی, اگر ہم اور بزنسز کرتے ہیں تو ہم کو جسٹس ملے گا, ہمارے خلاف کوئی پولیس آربیٹری ایکشن نہیں کر سکے گی, بہت ساری اور سیف گارڈز دیتی ہے, روڈ دیتی ہے, رستے دیتی ہے, ڈیفنس دیتی ہے, انوائرمنٹ پروٹیکشن دیتی ہے. یہ جو حکومت کلیکٹیو دے سکتی ہے ہم کو, تو ہمارے عمرانی معاہدے کے تحت حکومت بہت کم چیزیں ہم کو دیتی تھی لیکن ہم بہت زیادہ ٹیکس دیتے تھے. لیکن پچھلے تو جو 5-6 سالوں میں جو ٹیکس اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہماری انکم کم ہوتی جا رہی ہے, اور انکم کم ہونے کی وجہ سے کیونکہ انکم ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کے کوریلیٹڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی کم ہو گئی اور ہم ہیومن انڈیکس میں پیچھے جاتے رہے. ہندوستان جو ہے وہ 130 نمبر پہ ہے, بنگلہ دیش 130 نمبر پہ ہے, ہم 168 پہ ہیں. مطلب یہ 38 پیسز جو ہے نا وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے پیچھے ہونا. 87-88 نمبر پہ ہے. تو آپ سری لنکا سے تقریباً ڈبل برے ہیں اگر لسٹوں میں دیکھا جائے, اور ہندوستان اور بنگلہ دیش سے بھی 40 پیسز برے ہیں. پاکستان کی اس وقت پر کیپیٹا جی ڈی پی جو ہے پرچیسنگ پاور پیرٹی, جس کے اندر ڈالر کا ریٹ 300 نہیں لیتے, وہ 100 لیتے ہیں, پاکستان کا $5,500 ہے فی کس, ہندوستان کا 9,000 ہے اور بنگلہ دیش کا 8,500 ہے. یاد رکھیے کہ جب بنگلہ دیش کا ایسٹ پاکستان الگ ہوا تھا تو ان کی پر کیپیٹا انکم ویسٹ پاکستانیوں سے آدھی تھی, آج ان کی ہم سے 60% زیادہ ہے. تو یہ ایک کانٹیکسٹ میں آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو ہم جو ایچ ڈی آئی میں پیچھے رہ گئے. اگر آپ صحت میں دیکھتے ہیں, اگر ایجوکیشن میں دیکھتے ہیں تو پاکستان میں 2.70 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں جو کہ اسکول ایج کے ہیں, 5 to 16 ایئرز آف ایج کے 2.70 کروڑ بچے باہر ہیں. یہ بائی دا وے از دا ہائیسٹ آؤٹ آف اسکول کڈز ان دا ورلڈ. پنجاب کے اندر وچ از بائی فار دا بیسٹ گورنڈ پروونس ان پاکستان, پنجاب کے اندر 1.10 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے. 1.10 کروڑ بچہ. جو بچے اسکول میں جاتے ہیں اس میں میجورٹی اب پرائیویٹ اسکول میں جانے لگی ہے, حکومت کی اسکول میں نہیں جاتی ہے. لاہور کے اندر 2002 سے حکومت میں نئی اسکول نہیں بنائی ہے. میرے خیال سے آپ لوگوں کی آبادی نہیں بڑھ رہی ہوگی لاہور میں, اس لیے شاید حکومت نے نئی اسکول 2002 سے تعمیر نہیں کری. لیکن ایئر لائن آپ لوگ بنانے لگے ہیں, اچھی بات ہے, کیونکہ پی آئی اتنی اچھی چلا لیتے ہیں ہم, تو ظاہر ہے کہ ایئر پنجاب بھی ہونی چاہیے. لیکن 2002 سے ہم نے اسکول نہیں بنائی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ پنجاب میں 1.10 کروڑ بچہ اسکول کے باہر ہے, سندھ میں 70 لاکھ بچہ اسکول کے باہر ہے.